السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو کہ تنقید و تحقیق سے متعلق یونٹ ہے، اس سے متعلق اردو کے تمام اہم ناقدین اور ان کی تنقید نگاری کے تعلق سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، آقائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ محمد حسین کا نام محمد حسین تھا اور آزاد ان کا تخلص تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا، آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا، آزاد کا انتقال 22 جنوری 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ جواب ہو جائے گا، آزاد کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ ایران سے یہ لوگ کشمیر آئے تھے اور شاہ عالم ثانی آفتاب کے عہد میں یہ لوگ دہلی میں آئے تھے۔ اگلا سوال ہے، آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا، آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا اور ان کے دادا کا نام محمد اکبر تھا اور ان کی والدہ کا نام امانی بیگم تھا۔ آزاد کے جو والد مولوی محمد باقر تھے، یہ اردو کے پہلے شہید صحافی تھے۔ اگلا سوال ہے، مولوی محمد باقر نے کون سا اخبار جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، مولوی محمد باقر نے دہلی اردو اخبار 1836 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ مولوی محمد باقر جو تھے، یہ اردو کے پہلے شہید صحافی تھے جو کہ جنگ آزادی کے دوران شہید ہوئے تھے، انگریزوں نے جنہیں گولی مار دی تھی۔ اگلا سوال ہے، دیوان ذوق کو کس نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، دیوان ذوق کو محمد حسین آزاد نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد ایران کے سفر پر کب گئے تھے؟ جواب ہو جائے گا، آزاد ایران کے سفر پر 1885 عیسوی میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، حکومت ہند نے آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، حکومت ہند نے 1887 عیسوی میں محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا تاریخ نویس کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کا پہلا تاریخ نویس محمد حسین آزاد کو مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا، محمد حسین آزاد نے شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آب حیات پہلی بار کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، آب حیات پہلی بار 1880 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور دوسرا ایڈیشن اس کا 1883 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شب قدر، صبح امید، حب وطن، ابر کرم، اولو العزمی،
کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں محمد حسین آزاد کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مہدی افادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، انجمن پنجاب میں اردو شاعری پر پہلا لیکچر کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا انجمن پنجاب میں اردو شاعری پر پہلا لیکچر محمد حسین آزاد نے دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی؟ جواب ہو جائے گا اردو شاعری کی پہلی تاریخ محمد حسین آزاد نے آب حیات سے لکھی۔ آب حیات جو ہے یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جس سے ایک طرف تو ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کھلتا ہے اور دوسری طرف اردو زبان کی عہد بعہد ترقی کی تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نیرنگ خیال کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کی تصنیف نیرنگ خیال کی امتیازی خصوصیت تمثیل نگاری ہے، یعنی یہ ایک تمثیلی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، سخندان فارس کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا سخندان فارس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق یہ کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے سفرنامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کے سفرنامے کا نام سیر ایران ہے۔ یہ محمد حسین آزاد نے سفر ایران کے دوران جو روزنامچہ یادداشتوں کے طور پر انہوں نے لکھا تھا تاکہ بعد میں اس کی بنیاد پر اپنا سفرنامہ لکھ سکیں، اسے آزاد کے پوتے نے ان کی وفات کے بعد لاہور میں ایران پر دیے ہوئے لیکچر کے ساتھ سیر ایران کے نام سے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، نگارستان فارس، قصص ہند، دربار اکبری، خمکدہ آزاد کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف محمد حسین آزاد کی ہیں۔ دربار اکبری جو ہے یہ 1898 میں لکھی گئی ان کی کتاب ہے اور اس میں جلال الدین اکبر شاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امراء کے حالات درج ہیں۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے دماغ میں فکری انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کس نے کہی تھی؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کہی تھی۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے کہ آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ علامہ شبلی نعمانی نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، آزاد نے اردو تنقید کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تو یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن قاری بیک جان ہو گئی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ اکبر اور مجموعہ نظم آزاد کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ڈرامہ اکبر اور مجموعہ نظم آزاد جو ہے یہ
ड्रामा अकबर 1922 ईस्वी में और मजमूआ नज़्म आज़ाद 1899 ईस्वी में शाये हुआ था। हमारा अगला सवाल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ताल्लुक से सवाल है, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का बर्नार्ड शाह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। इनका नाम तो अल्ताफ़ हुसैन था, लेकिन तखल्लुस इन्होंने पहले खस्ता और फिर उसके बाद हाली अख्तियार कर लिया था। अगला सवाल है, हाली कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा, हाली 1253 हिजरी मुताबिक 1837 को पानीपत में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, हाली का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, हाली का इंतकाल 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को पानीपत पंजाब में हुआ था। अगला सवाल है, हाली के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, हाली के वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था और उनके बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर था। अगला सवाल है, हाली की शायरी के उस्ताद कौन थे? जवाब हो जाएगा, हाली की शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब थे। अगला सवाल है, हाली ने इब्तिदान अपना तखल्लुस क्या रखा था? जवाब हो जाएगा, हाली ने इब्तिदान अपना तखल्लुस खस्ता रखा था, लेकिन फिर इन्होंने गालिब के कहने पर अपना तखल्लुस बदल कर हाली कर लिया था। अगला सवाल है, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से हाली के मरासिम कब हुए? जवाब हो जाएगा, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से 1863 ईस्वी में हाली के मरासिम हुए थे। अगला सवाल है, हाली गालिब से कब मिले? जवाब हो जाएगा, हाली गालिब से 1854-55 ईस्वी में दिल्ली में मिले थे और उर्दू फारसी की गज़लें सुनाई थी, जिन्हें सुनकर गालिब ने उनको शायरी करने का मशवरा दिया था। अगला सवाल है, हाली को कब और किसकी सिफारिश पर शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा गया? जवाब हो जाएगा, हाली को जून 1904 ईस्वी में कर्नल हॉलराइट की सिफारिश पर शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा गया था और इनको शमसुल उलमा के खिताब से हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने नवाजा था। अगला सवाल है, हैदराबाद के नवाब सर आसमान जाह ने किसकी सिफारिश पर 75 रुपया माहनामा वजीफा मुकर्रर किया था? जवाब हो जाएगा, हैदराबाद के नवाब सर आसमान जाह ने सर सैयद की सिफारिश पर 1887 ईस्वी में हाली के लिए 75 रुपये माहनामा वजीफा मुकर्रर किया था। अगला सवाल है, किसकी नज़्मों के खुसूसियत इस्तदलाल, ड्रामायत, बयानिया अंदाज और मखसूस मुक्तज़ाए हाल के ऐन मुताबिक ज़बान है? जवाब हो जाएगा, ये तमाम खुसूसियात जो हैं ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्मों की हैं। अगला सवाल है, हाली ने किस शायरी का नज़रिया पेश किया था? जवाब हो जाएगा, हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। अगला सवाल है, हाली के यहाँ किसका असर ज़्यादा नुमायाँ है? जवाब हो जाएगा, हाली के यहाँ सर सैयद और शेफ्ता का असर ज़्यादा नुमायाँ है। अगला सवाल है, उर्दू के पहले सवानेह निगार और उनकी सवानेही तसनीफ़ का नाम बताइए। जवाब हो जाएगा, उर्दू के पहले सवानेह निगार जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और उनकी सवानेही तसनीफ़ हयात सादी है, जो कि 1886 ईस्वी में शाये हुई थी। अगला सवाल है, मजालिसुन निसा किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा, मजालिसुन निसा ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। मजालिसुन निसा जो है ये किताब 1847 ईस्वी में लाहौर में मिडिल जमात की तालिबात के लिए
لکھی گئی تھی اور یہ ایک اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے اور بعض لوگوں نے اسے مولانا حالی کا ناول بھی کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی کی تصنیف مجالس النساء پر کس نے انہیں 400 روپے کا انعام دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا حالی کی تصنیف مجالس النساء پر کرنل ہال رائڈ نے انہیں 400 روپے کا انعام دلوایا تھا۔ اگلا سوال ہے، حالی کی کس تصنیف میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی تصنیف مسدس مد و جزر اسلام جو کہ 1879 میں تصنیف ہوئی، اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اگلا سوال ہے، مسدس مد و جزر اسلام کو حالی نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسدس مد و جزر اسلام کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، حالی نے کس کی سوانح عمری فارسی میں لکھی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے سوانح حکیم ناصر خسرو کی سوانح عمری جو کہ 1881 میں تصنیف کی، یہ فارسی میں انہوں نے لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف حیات سعدی ہے جو کہ 1886 عیسوی میں انہوں نے تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال ہے، حالی نے مرزا غالب کی سوانح عمری کس نام سے لکھی؟ جواب ہو جائے گا حالی نے مرزا غالب کی سوانح عمری یادگار غالب کے نام سے 1897 عیسوی میں لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، حالی نے سر سید کی سوانح کب اور کس نام سے لکھی؟ جواب ہو جائے گا حالی نے سر سید کی سوانح 1901 عیسوی میں حیات جاوید کے نام سے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نے حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں کے لیے حالی نے کتنی نظمیں لکھیں؟ جواب ہو جائے گا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں کے لیے حالی نے کل 4 نظمیں لکھیں، پہلی برکھا رت، دوسری نشاط امید، تیسری حب وطن اور چوتھی مناظر رحم و انصاف۔ اگلا سوال ہے، کلمۃ الحق، مناجات بیوہ، شکوہ ہند، چپ کی داد کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں مولانا الطاف حسین حالی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، حالی نے اپنی سوانح عمری کب اور کس نام سے لکھی؟ جواب ہو جائے گا حالی نے اپنی سوانح عمری ترجمہ حالی کے نام سے 1901 عیسوی میں لکھی تھی۔ یہ اپنی سوانح عمری حالی نے نواب عماد الملک بہادر حیدرآباد کی فرمائش پر انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، حالی نے کتنے شخصی مرثیے لکھے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مولانا حالی نے کل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں، جس میں سے پہلا مرثیہ جو ہے وہ مرثیہ غالب ہے جو 1869 میں انہوں نے ترغیب بند کی شکل میں غالب کا مرثیہ لکھا ہے۔ دوسرا مرثیہ انہوں نے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا لکھا ہے۔ تیسرا مرثیہ انہوں نے حکیم محمود خان کا لکھا ہے جو کہ مسدس کی حیات میں لکھا، اور چوتھا مرثیہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کا لکھا جو 1901 میں انہوں نے ترکیب بند کی شکل میں لکھا، اور پانچواں مرثیہ انہوں نے نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ جواب ہو جائے گا حالی نے کل 10 قصیدے لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یادگار حالی کس نے لکھی؟ جواب ہو جائے گا یادگار حالی صالحہ عابد حسین نے لکھی ہے۔
اگلا سوال ہے حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ جواب ہو جائے گا حیات جاوید یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ اگلا سوال جدید تنقید کی اولین کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا جدید تنقید کی اولین کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کی اشاعت کب عمل میں آئی؟ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری کی اشاعت 1893 عیسوی میں عمل میں آئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ 1893 میں ماں دیوان حالی مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا عملی تنقید کے اچھے نمونے مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے مسدس حالی کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مسدس حالی کو الہامی کتاب رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کو اردو کا ڈرائیڈن مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کسی نے مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کی غزلوں کو دل کی باتیں کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی غزلوں کو دل کی باتیں مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کے نزدیک کون سی صنف سب سے مفید اور کارآمد ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کے نزدیک صنف مثنوی سب سے مفید اور کارآمد ہے۔ اگلا سوال ہے تاریخ اسلام کا کس نظم کا موضوع ہے؟ جواب ہو جائے گا تاریخ اسلام یہ مولانا الطاف حسین حالی کی یا مسدس حالی کا موضوع ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے غزل کے کس پہلو پر خاص تنقید کی تھی؟ جواب ہو جائے گا حالی نے غزل کے تغزل کے پہلو پر خاص تنقید کی تھی۔ اگلا سوال ہے سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم سب سے ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار کون تھے؟ جواب ہو جائے گا نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ اگلا سوال ہے حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا ہماری شاعری یہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے شاعر کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے شاعر کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفوز الفاظ کو لازمی قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کی تنقید کو جدید ترین شعریات کے لیے بیج کا کام انجام دے رہی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول وہاب اشرفی کا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کے سر ورق پر کون سا عربی قول لکھا تھا؟
اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری کے سر ورق پر عربی قول در دہر کمادار، یہ عربی قول لکھا ہوا ہے اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ یعنی جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر پھر جاؤ۔ اگلا سوال ہے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کس طرز پر ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کی نیچرل شاعری پر کس کا اثر ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی نیچرل شاعری پر سر سید کا اثر ہے۔ اگلا سوال ہے اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ جواب ہو جائے گا اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث یہ مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے۔ مولانا حالی نے سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے اپنی مقدمہ شعر و شاعری میں کن کن انگریزی شعراء کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں شیکسپیئر، گولڈی اسمتھ، سر والٹر اسکاٹ، ملٹن، بائرن اور لارڈ میکارے وغیرہ جو انگریزی شعراء ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کن کن مشرقی مفکرین کا حوالہ دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں مشرقی مفکرین ابن رشید، ابن خلدون، اسمعی، خلیل بصری، ابن عبدالربہ کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری حالی نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری حالی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے کس صنف کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے صنف غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا ہے۔ اگلا سوال ہے حالی نے اصول سازی میں کسے خاص اہمیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے اصول سازی میں معروضیت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کو کون سی صنف جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کو صنف قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ہے حالی کے مطابق کس صنف کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کے مطابق صنف مرثیہ کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو تنقید کی تاریخ میں کس کتاب میں بوتقا کی طرح اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتقا کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام کس نے دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ابواللیث صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے آج جب لکھنے والوں
کا مطمع نظر حالی کی طرح محدود نہیں، وہ بہترین مغربی ادب اور تنقید سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی کی مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے لیے نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شوکت سبزواری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفرین کارنامہ ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عبدالقادر سروری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ لائق ستائش ہے۔ حالی صرف اردو تنقید کے بانی ہی نہیں، اس وقت اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمارے حالی بھی کسی زمانے میں اچھے شاعر تھے، لیکن حضرت نے اب حسن خیال کی دھن میں حسن بیان سے قطع نظر کی ہے اور حسن خیال کو اس قدر روندا ہے کہ حسن بیان جاتا رہا اور خیال ہی خیال رہ گیا۔ حالی کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کے بارے میں یہ خیال اکبر الہ آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، مگر تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ حالی کی شعر گوئی سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی کی شعر گوئی سے متعلق یہ قول مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے حالی کی غزلیہ شاعری کو عقیدت کی کلیات کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری نے حالی کی غزلیہ شاعری کو عقیدتی کلیات کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ حالی کے متعلق یہ خیالات کس ناقد کے ہیں؟ جواب ہو جائے گا حالی کے متعلق یہ خیالات مشہور ناقد کلیم الدین احمد کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ بات حالی کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بات حالی کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا، اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر ملک میں ایک زبان ہوگی تو وہ مناجات بیوہ کی ہوگی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔
اگلا سوال ہے، حالی نے اصول سازی میں کسے خاص اہمیت دی ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے اصول سازی میں معروضیت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، خیال کی بنیاد ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو در حقیقت کچھ وجود رکھتی ہو، یہ کس کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1904 عیسوی میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، غالب کی وفات پر یہ شعر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا حالی نے غالب کی وفات پر یہ شعر کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، حالی نے غالب کا مرثیہ کس ہیئت میں لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا حالی نے غالب کا مرثیہ ترغیب بند کی ہیئت میں لکھا ہے۔ اگلا سوال، کون وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ جواب ہو جائے گا مولانا حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ اگلا سوال ہے، شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ نسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولانا حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آج کل یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں، یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ یہ قوت جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس مقدمہ شعر و شاعری سے ماخوذ ہے اور یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے جلسے میں حالی نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ جواب ہو جائے گا حالی نے نشاط امید نامی نظم پڑھی تھی۔ ہمارا اگلا سوال امداد امام اثر کے تعلق سے سوال ہے، غالب پر کس ناقد نے سخت قسم کی تنقید کی ہے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر نے۔ اگلا سوال، امداد امام اثر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا اثر 17 اگست 1849 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا اثر کا انتقال 17 اکتوبر 1934 عیسوی کو ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر کے والد کا نام سید وحید الدین خان تھا اور دادا کا نام سید امداد علی خان تھا جو سارن ضلع کے صدر امین تھے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر نے ابتدائی تعلیم سید محمد حسن بنارسی سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کن کن زبانوں کے ماہر عالم تھے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر اردو، فارسی، عربی اور انگریزی ادب کے زبانوں کے ماہر عالم تھے۔ اگلا سوال ہے،
کس ناقد نے وکالت بھی کی تھی؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر نے۔ اگلا سوال ہے، تاریخ اور عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے امداد امام اثر کس کالج سے وابستہ تھے؟ جواب ہو جائے گا پٹنہ کالج سے یہ عربی کے پروفیسر اور تاریخ اور عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر نے کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ جواب ہو جائے گا اثر نے تنقید نگاری، ناول نگاری اور شاعری میں طبع آزمائی کی۔ اگلا سوال ہے، اخلاقیات کو شاعری میں کس نے بہتر تصور کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر نے اخلاقیات میں شاعری کو بہتر تصور کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کے ناول کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر کے ناول کا نام فسانۂ ہمت ہے۔ اگلا سوال ہے، خوش خیالی کی ترکیب میں خوش کی صفت جمالیاتی اور اخلاقی زیادہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر شعر میں اخلاقیات کے ساتھ کسے کلیدی اہمیت دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اثر شعر میں اخلاقیات کے ساتھ معنی کو کلیدی اہمیت دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس نے مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانا ہے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر نے مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانا ہے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر نے اپنی کس کتاب میں امراء القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اثر نے اپنی کتاب کشف الحقائق میں عربی شاعر امراء القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کی تصنیف کشف الحقائق کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا کشف الحقائق 1897 عیسوی میں شائع ہوئی اور یادگار غالب بھی 1897 عیسوی میں ہی شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، فوائد دارین کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا فوائد دارین یہ مذہبی نوعیت کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، میرات الحکمہ، کتاب الاسمار، کیمیائے زراعت، مصباح الظلم کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف امداد امام اثر کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر سنسکرت کی شعری روایات پر بھی توجہ دی جاتی تو صنفی سطح پر اردو شاعری کو بہت سی وسعتیں میسر آتی، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال امداد امام اثر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کشف الحقائق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کشف الحقائق کا دوسرا نام بہار سخن ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی اجتہاد کا نمونہ کس کتاب کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کشف الحقائق کو تنقیدی اجتہاد کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کتاب الجواب، معروف و مناظر المصائب، معیار الحق کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف امداد امام اثر کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعری میں الفاظ کی تہداری کا قائل کون سا نقاد ہے؟ جواب ہو جائے گا امداد امام اثر شاعری میں الفاظ کی تہداری کے قائل ہیں۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو مانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کشف الحقائق کو مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہدیہ قیصریہ، رسالہ طاعون کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تخلیق امداد امام اثر کی ہے۔ اگلا سوال ہے، امداد امام اثر کے دیوان کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا دیوان اثر۔ ہمارا اگلا سوال علامہ شبلی نعمانی کے تعلق سے سوال ہے، دارالمصنفین کے بانی کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔
اگلا سوال، شبلی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا شبلی 1 جون 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا شبلی کا انتقال 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ اگلا سوال ہے، شبلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ جواب ہو جائے گا شبلی 1883 میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ جواب ہو جائے گا 1894 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے دارالمصنفین کب قائم کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1914 عیسوی میں شبلی نے دارالمصنفین قائم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے نظم صبح امید کب لکھی تھی؟ جواب ہو جائے گا 1885 عیسوی میں انہوں نے نظم صبح امید لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے کس کا مرثیہ لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے علی گڑھ کب چھوڑا؟ جواب ہو جائے گا سر سید کے انتقال کے بعد انہوں نے علی گڑھ چھوڑ دیا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کس کی دعوت پر حیدرآباد گئے؟ جواب ہو جائے گا سید علی بلگرامی کی دعوت پر حیدرآباد گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کو تمغہ مجیدی کس نے عنایت کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ترکی کے سلطان نے شبلی کو تمغہ مجیدی عنایت کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے مطابق علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے مطابق علم حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں، پہلا ہے ادراک، دوسرا ہے احساس۔ اگلا سوال ہے، احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو شبلی نے کیا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو احساسی علوم کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے نزدیک شاعری ذوقی اور وجدانی شے ہے۔ اگلا سوال ہے، ادراک کے ذریعے حاصل کیے جانے والے علم کو شبلی نے کیا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادراک کے ذریعے حاصل کیے جانے والے علم کو عقلی علوم کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے نزدیک شاعری کن 2 چیزوں کا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے نزدیک شاعری محاکات اور تخیل کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے وضع کردہ اصول واضح طور پر کس میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا شعر العجم کی 4 جلد میں ان کے تنقیدی تصورات اور وضع کردہ اصول ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبلی سائنس اور دوسرے علوم کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ادراکی علوم میں سائنس اور دوسرے علوم کو یہ شمار کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبلی محاکات کے لیے کس کو لازمی مانتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا محاکات کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو شبلی لازمی مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبلی محاکات سے زیادہ اہم کسے مانتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی محاکات سے زیادہ تخیل کو اہم مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے تخیل کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی نے تخیل کو نئی نئی ایجاد کرنے والی قوت یعنی قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔
اگلا سوال ہے شبلی کے تنقیدی خیالات کس کے خیالات کی ضد ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے تنقیدی خیالات مولانا حالی کے خیالات کی ضد ہیں۔ اگلا سوال ہے شبلی شعر میں کسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شبلی کس میں میناکاری کے قائل ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی شعر میں میناکاری کے قائل ہیں۔ اگلا سوال ہے شبلی کسے خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبلی شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال علامہ شبلی نعمانی کا ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی نے اپنی پہلی تصنیف کسے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مسلمانوں کے گزشتہ تعلیم جو کہ 1887 میں تصنیف ہوئی، اس کو شبلی نے اپنی پہلی تالیف قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی نے شبلی کی کس تصنیف کو تاریخ بنی عباس کا نچوڑ کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی عباس کا نچوڑ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے المامون پہلی بار کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا المامون پہلی بار 1887 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے المامون کے دوسرے ایڈیشن کا مقدمہ کس نے لکھا؟ جواب ہو جائے گا سر سید نے 1889 عیسوی میں المامون کے دوسرے ایڈیشن کا مقدمہ لکھا۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف سیرت النعمان کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا 1891 عیسوی میں سیرت النعمان شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے شبلی کے سفرنامے کا کیا نام ہے اور یہ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا شبلی کے سفرنامے کا نام سفرنامہ روم و مصر و شام ہے اور یہ پہلی بار 1894 میں شائع ہوا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں شائع ہوئی تھی اور سفرنامہ روم و مصر و شام یہ 1894 میں۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف الغزالی پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا الغزالی پہلی بار اگست 1902 میں کانپور سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے شبلی نے اپنی کس تصنیف میں انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا موازنہ انیس و دبیر میں انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو ادب میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا تقابلی ادب کی ابتدا موازنہ انیس و دبیر سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ جواب ہو جائے گا سیرت النبی کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے شبلی کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا دستے گل، بوئے گل، برگے گل، یہ شبلی کے شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے خواتین عرب، شہر آشوب اسلام، عدل جہانگیر اور مساوات اسلام کس کی نظمیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام نظمیں علامہ شبلی نعمانی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں تنقید ایک ایسا سربلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ شبلی کی تنقید نگاری سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور وہ اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہیں اور اردو کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔
اگلا سوال ہے شبلی کی تصنیف شعر العجم کس نوعیت کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا شعر العجم یہ فارسی شاعری کی تنقید ہے۔ اگلا سوال ہے سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ جواب ہو جائے گا سر سید اور اردو لٹریچر یہ مضمون علامہ شبلی کا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کے عناصر خمسہ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی کا۔ اگلا سوال ہے شعر ہے بھلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ شبلی نے اپنا کون سا مضمون درج بالا شعر پر ختم کیا؟ جواب ہو جائے گا شبلی نے اپنا مضمون سر سید اور اردو لٹریچر اس شعر پر ختم کیا۔ اگلا سوال ہے تاریخ علم الکلام کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اگلا سوال ہے جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے ہیں، اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان علامہ شبلی کا ہے۔ اگلا سوال ہے سوانح مولانا روم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ جواب ہو جائے گا 14 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا اور بندش کیسی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان علامہ شبلی نعمانی کا ہے۔ اگلا سوال ہے جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ رائے علامہ شبلی کی موازنہ انیس و دبیر سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی پہلے یونانی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خورشید الاسلام کا ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی کو تاریخ کا معلم اول کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مہدی افادی نے ان کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی کی صبح امید کو مسدس حالی پر کس نے ترجیح دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کی صبح امید کو مسدس حالی پر کلیم الدین احمد نے ترجیح دیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال سید احتشام حسین کے تعلق سے سوال ہے اشتراکیت کا سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ جواب ہو جائے گا اشتراکیت سب سے زیادہ احتشام حسین کے یہاں ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین 21 اپریل 1912 کو قصبہ ماحول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین کا انتقال 1972 عیسوی میں الہ آباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کا تقرر لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو فارسی میں بحیثیت لیکچرر کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا 1936 عیسوی میں ان کا تقرر بحیثیت لیکچرر ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ جواب ہو جائے گا 1961 عیسوی میں یہ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔
اگلا سوال ہے احتشام حسین کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین نے کس کی دعوت پر امریکہ کا سفر کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا راک فیلر فاؤنڈیشن کی دعوت پر انہوں نے امریکہ کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین اپنے ادبی سفر کی ابتدا میں کس کے رومانوی افسانوں سے متاثر تھے؟ جواب ہو جائے گا نیاز فتح پوری کے رومانوی افسانوں سے یہ متاثر تھے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کس تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا ترقی پسند تنقید کے یہ نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد کن نظریات پر ہے؟ جواب ہو جائے گا اشتراکیت کی نظریات پر ان کی تنقید کی بنیاد ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین تنقید میں کس نظریے کے قائل ہیں؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں۔ اگلا سوال ہے تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف احتشام حسین کی ہیں۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ان کے افسانوی مجموعے کا نام ویرانے ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین کے سفر نامے کا نام ساحل اور سمندر ہے۔ اگلا سوال ہے ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے ذوق ادب اور شعور، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف احتشام حسین کی ہیں۔ اگلا سوال ہے اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس کے صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے، یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک برتتے ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطہ نظر، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال احتشام حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے، ادب کے جملہ سماجی علوم، خاص طور پر تاریخ، سیاست، اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے، ان سب سے مدد لیے بغیر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو، یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔
ہمارا اگلا سوال کلیم الدین احمد کے تعلق سے سوال ہے، اردو تنقید کو معشوق کی موہوم قمر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا 1983 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد تھا، جو ایک شاعر ہونے کے ساتھ اردو فارسی اور عربی کے عالم بھی تھے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ کس نام سے ترتیب دے کر مقدمہ کے ساتھ شائع کیا؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے اپنے والد کے کلام کا مجموعہ گل نغمہ کے نام سے مقدمہ لکھ کر شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کے تنقید میں کس مغربی نقاد کا واضح اثر نظر آتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایف آر لیوس کے تنقید کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا متنازع نقاد کی حیثیت سے کسے جانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کو۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کے خود نوشت سوانح عمری کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا اپنی تلاش میں ان کی خود نوشت سوانح عمری کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید یک رخی ہے، وہ اپنے ادب کو انگریزی ادب کے ہم پلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد نے کس کے زیر تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے ایف آر لیوس کے زیر تربیت عملی تنقید میں دسترس حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، کس نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے۔ اگلا سوال ہے، سائیکو اینالیسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تصنیف کلیم الدین احمد کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان تصانیف کے خالق کلیم الدین احمد ہیں۔ اگلا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے۔ اگلا سوال ہے، تفاعل نقد میں کس نے فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد نے کس نقاد کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوذ اور نظر سطحی ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے، وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں، کلیم الدین احمد نے یہ بات کس ناقد کے بارے میں کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بات انہوں نے آل احمد سرور کے بارے میں کہی ہے۔
اگلا سوال ہے فن داستان گوئی اور سخنہائے گفتنی کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ کتابیں کلیم الدین احمد کی ہیں۔ اگلا سوال ہے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دینے والا نقاد کون ہے؟ جواب ہو جائے گا شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر کلیم الدین احمد نے ترجیح دی ہے۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے اعلیٰ تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنیاد پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے، ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی، یہ کس نقاد کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں، میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں، نقاد کا کام صرف بت گری ہی نہیں بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا، ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، قدیم مغربی تنقید کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف کلیم الدین احمد کی ہیں۔ اگلا سوال ہے کس نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی، ماحول کا ترجمان، قصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی، ادبی تنقید کے اصول، تنقید کی بھول بھلیاں اور میری تنقید ایک بازدید کس کی تنقیدی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تنقیدی تصانیف کلیم الدین احمد کی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آل احمد سرور کے تعلق سے سوال ہے کس کی تنقید نگاری کو اعتدال اور توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور کی تنقید نگاری کو اعتدال اور توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے آل احمد سرور کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور 1912 میں بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے سرور کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا سرور کا انتقال 9 فروری سن 2002 کو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے سرور نے ابتدائی تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا سرور نے ابتدائی تعلیم بدایوں، پیلی بھیت، گونڈہ اور غازی پور سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے سرور علی گڑھ کے شعبہ انگریزی میں جونیئر لیکچرر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہو جائے گا 1934 میں مقرر ہوئے۔ اگلا سوال ہے آل احمد سرور رضا انٹر کالج رامپور میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ جواب ہو جائے گا پرنسپل کے عہدے پر۔ اگلا سوال ہے
آل احمد سرور اردو کے پروفیسر ہو کر علی گڑھ کب آئے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے پروفیسر ہو کر یہ 1955 میں علی گڑھ آئے۔ اگلا سوال ہے، سرور نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سرور کے ریڈیائی تقاریر پر مشتمل پہلے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا کیا نام ہے اور یہ کب منظر عام پر آیا؟ جواب ہو جائے گا سرور کے ریڈیائی تقاریر پر مشتمل پہلے تنقیدی مضامین کا نام تنقیدی اشارے ہے اور یہ 1942 میں منظر عام پر آیا۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مضامین کی صورت میں ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور کا۔ اگلا سوال ہے، تنقید دو ٹک فیصلے صادر نہیں کرتی بلکہ ان کے یہاں معروضی اصولوں کے تحت اچھے اور برے پہلوؤں کو آشکار کرنے کا رویہ ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سرور کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام ہے اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا سرور کے پہلے شعری مجموعے کا نام سلسبیل ہے اور یہ 1935 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، کس کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ، ریچارڈز وغیرہ کے مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا سرور کی تنقید پر۔ اگلا سوال ہے، تصورات کے ذیل میں حالی سے اور اسلوب کے ذیل میں محمد حسین آزاد سے کون بہت متاثر نظر آتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آل احمد سرور کے خود نوشت کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا خواب باقی ہیں ان کی خود نوشت کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سرور حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم کسے قرار دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد نے غالب کا ایڈیشن سے، سجاد انصاری کا نقشے سے، اقبال کا ملٹن سے اور سر سید کا حالی اور اکبر سے موازنہ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور نے۔ اگلا سوال ہے، کون سا نقاد کسی بھی تنقیدی نظریے کا پیر و مقلد نہیں ہے؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور کسی بھی تنقیدی نظریے کے پیر و مقلد نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے، آل احمد سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا ان کا یہ قول ان کی کتاب تنقید کیا ہے کہ دیباچے سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، خواب اور خلیش نامی شعری مجموعہ کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا خواب اور خلیش نامی شعری مجموعہ آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی، وہ دسترخوان کی مکھی ہیں شہد کی مکھی نہیں۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور گو یہ جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے آتی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں ادب کا مقصد نہ عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار،
یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں محض نیا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آل احمد سرور انٹرنیشنل اورینٹلسٹ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو کب گئے؟ جواب ہو جائے گا 1960 عیسوی میں آل احمد سرور ماسکو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنی تہذیبی سرمایہ کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ اور مسرت سے بصیرت تک کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف آل احمد سرور کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، آل احمد سرور کی تنقید کی نوعیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ان کی تنقید کی نوعیت سائنٹیفک ہے۔ اگلا سوال ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور اس کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں، تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں، عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں، نظر بخشتا ہے۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا نقاد پہلے ترقی پسند تحریک کا علمبردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوا؟ جواب ہو جائے گا آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے، خالص شاعری یا خالص آرٹ ایک اصطلاح ہے جو سہولیت کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا ادب کو پروپیگنڈے والے ادب سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ورنہ خالص ادب کا وجود بہت کم ہے۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال شمس الرحمن فاروقی کے تعلق سے سوال ہے، ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کی تصنیف پوئٹکس کا اردو ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے کیا۔ اگلا سوال، شمس الرحمن فاروقی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا فاروقی 1935 کو اعظم گڑھ کے کوڑیا پار نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی کا انتقال 25 دسمبر سن 2020 کو الہ آباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ اگلا سوال ہے،
شمس الرحمان فاروقی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمان فاروقی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا شب خون کے بانی اور مدیر شمس الرحمان فاروقی ہیں۔ اگلا سوال ہے جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں کس نقاد کا نام اہم ہے؟ جواب ہو جائے گا جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں شمس الرحمان فاروقی کا نام اہم ہے۔ اگلا سوال ہے کس نقاد نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمان فاروقی نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کے نزدیک کون سی صنف شاعری سے کم تر ہے؟ جواب ہو جائے گا فاروقی کے نزدیک صنف افسانہ شاعری سے کم تر ہے۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ اگلا سوال ہے جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمان فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کے ناول کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا فاروقی کے ناول کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں۔ اگلا سوال ہے وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمان فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کو سرسوتی سمان سے کب نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا 1996 عیسوی میں انہیں سرسوتی سمان سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا فاروقی صاحب کے مجموعہ کلام کا نام سبز اندر سبز ہے۔ اگلا سوال ہے ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال شمس الرحمان فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کس اعزازی ڈگری سے نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، اردو کا ابتدائی زمانہ، عروض، آہنگ اور بیان اور تنقیدی افکار، یہ تصانیف کس کی ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف شمس الرحمان فاروقی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے فاروقی کی تصنیف شعر شورانگیز کتنی جلدوں میں ہے؟ جواب ہو جائے گا شعر شورانگیز 4 جلدوں میں ہے۔ اگلا سوال ہے ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کے نام مصنف شمس الرحمان فاروقی ہیں۔ اگلا سوال ہے لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن عسکری کا ہے۔ اگلا سوال ہے افسانے کی حمایت میں اثبات و نفی، تفہیم غالب، انداز گفتگو کیا ہے؟ غالب چند پہلو، غالب پر 4 تحریریں، کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف شمس الرحمان فاروقی کی ہیں۔
اگلا سوال ہے، تنقید میں شمس الرحمن کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد شکر ہیں۔ شمس الرحمن کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمن کے بارے میں یہ قول فضیل جعفری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو غزل کے اہم موڑ تعبیر کی شرح کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف شمس الرحمن فاروقی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کو حکومت ہند نے پدم شری انعام سے کب نوازا؟ جواب ہو جائے گا حکومت ہند نے شمس الرحمن کو پدم شری انعام سے سن 2009 میں نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے، درس بلاغت تحفۃ السرور جدیدیت اور ہم کے مرتب کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان تصانیف کے مرتب شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال گوپی چند نارنگ کے تعلق سے سوال ہے، کس نقاد کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کو۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ 11 فروری 1931 عیسوی کو زکی بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کا انتقال 15 جون سن 2022 کو امریکہ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1958 میں حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ نے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1958 میں حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی امریکہ سے کون سا خصوصی کورس کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا نارنگ نے انڈیانا یونیورسٹی سے لسانیات، سمیات اور تشکیلی گرامر کا کورس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ دہلی یونیورسٹی سینٹ اسٹیفنس کالج میں لیکچرر کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا سینٹ اسٹیفنس کالج میں یہ 1959 میں لیکچرر مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ ساہتیہ اکادمی کے صدر کب سے کب تک رہے تھے؟ جواب ہو جائے گا نارنگ صاحب ساہتیہ اکادمی کے صدر سن 2003 سے لے کر سن 2007 تک رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو دہلی یونیورسٹی نے پروفیسر ایمریٹس کب نامزد کیا؟ جواب ہو جائے گا نارنگ صاحب کو دہلی یونیورسٹی نے پروفیسر ایمریٹس سن 2005 میں نامزد کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو ادب کی کس صنف سے خاص شغف تھا؟ جواب ہو جائے گا ادب کی صنف افسانوی ادب سے انہیں خاص شغف تھا۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ جامعہ ملیہ میں پروفیسر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہو جائے گا 1974 عیسوی میں یہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو عالمی فروغ اردو ایوارڈ دوحہ قطر سے کب نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا 1998 عیسوی میں انہیں عالمی فروغ اردو ایوارڈ دوحہ قطر سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کون سا نقاد ادب کو ادب کی نظر سے دیکھتا ہے؟ اسے قدیم و جدید اور ترقی پسند و غیر ترقی پسند کے دائروں میں قید کرنے کے قائل نہیں ہے؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو پدم شری انعام سے کب نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا 1990 عیسوی میں پدم شری انعام سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک ادب کا کسی گروہ سے وابستہ ہونا ادب کے لیے مہلک ہے؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کے نزدیک۔
اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو غالب اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہو جائے گا 1985 عیسوی میں انہیں غالب اکادمی ایوارڈ ملا۔ اگلا سوال ہے کس نے ادب کو ایک اکائی مان کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ نے۔ اگلا سوال ہے اقبال کا فن، اسلوبیات میر، اردو افسانہ، روایت اور مسائل، سانحہ کربلا، بطور شعری استعارہ کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تر تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے کس نقاد کا دعویٰ ہے کہ میں نے ادب کی روایت کا مطالعہ نہایت سنجیدگی اور محنت کے ساتھ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ دعویٰ گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو علامہ اقبال پر کام کرنے کے صلے میں کس حکومت کی جانب سے نیشنل گولڈ میڈل 1977 میں دیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کو حکومت پاکستان کی طرف سے علامہ اقبال پر کام کرنے کے صلے میں نیشنل گولڈ میڈل کا انعام ملا 1977 میں۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو کا ہندوی کلام، ادبی تنقید اور اسلوبیات، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے کسی ایک نظریے کی پابندی سے فکر کی تازہ کارانہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں ادبی لیبلوں کا سخت مخالف ہوں اور ہر پلیٹ فارم سے اپنے اختلاف کے حق کا تحفظ کرتا ہوں۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہو جائے گا 1955 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے کوئی سچا فنکار تنگ نظر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ سماج کا فرد ہوتے ہوئے بھی اس سماج سے بالاتر یا باہر بھی ہوتا ہے، یعنی ادب کی سب سے خری حیثیت آؤٹ سائیڈر کی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے ترقی پسندی، جدیدیت ماں بعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد اردو زبان اور لسانیات اور دیکھنا تقریر کی لذت کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے جدیدیت اب بھی سرکشی، تازہ زمینوں کی تلاش اور نئی فصیلوں کی آمد کی بشارت کا ایسا رجحان ہے جو ہر زمانے میں سچے فنکاروں کے دل کی دھڑکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے فکشن، شعریات، کاغذ آتش زدہ، تیشے نامہ تمنا، آج کی کہانیاں، غالب مانی آفرینی، جدلیاتی وضع، شنیتا اور شعریات کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ جدیدیت جس کا میں حامی ہوں بت ہزار شیوا ہے اور آج کے انسان کے باطنی اور خارجی دونوں تقاضوں کی شہادت اس سے ملتی ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن انعام کب ملا؟ جواب ہو جائے گا سن 2004 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد اور مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی نے نارنگ کو ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے کب نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد نے سن 2007 میں اور
مولانا آزاد یونیورسٹی نے سن 2008 میں انہیں ڈی.لٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء اقبال جامعہ کے مصنفین کی نظر میں لغت نویسی کے مسائل اور قاری اساس تنقید کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا، یہ تمام تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔